السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے معجزہ ہے اور تمام لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، لیکن جب اس کتاب کا نزول شروع ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا تو مکہ والوں نے اعتراض کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں، کسی نے کہا کہ کوئی ان کو املا کرواتا ہے، کسی نے کہا یہ پہلے کے افسانے ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں اور طرح طرح کی باتیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کو قرآن کا چیلنج پیش کیا، اور قرآن ایسے تمام اعتراض کرنے والوں کو 4 طریقے سے چیلنج کرتا ہے۔ سب سے پہلا چیلنج ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لا کر کے پیش کر دیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ پتہ یہ چلا قرآن مجید جیسی مکمل کتاب تمام انسان، تمام جنات مل کر کے بھی پیش نہیں کر سکتے، لے کر کے نہیں آ سکتے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا، اللہ رب العالمین نے تھوڑا اور مختصر کر کے لوگوں کو دوسرا چیلنج دیا۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ذکر کیا، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گڑھ کر کے لے آؤ، بنا کر کے لے آؤ، اور جس کو چاہو اللہ کے سوا بلا لو، پکار لو، اگر تم اپنے دعوے میں، تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ لیکن 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس جیسی ایک سورہ پیش کرنے کا تیسرا چیلنج دیا۔ تیسرا چیلنج اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اور ایک جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کلام میں، اس بات میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک سورہ پیش کر دو، لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر کے تم بلا لو، اپنے شہداء کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور اللہ نے اسی چیز کو، ایک سورہ والے چیلنج کو اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا، ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ اس جیسی ایک سورہ لے کر کے چلے آئیں، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، جس کو چاہیں بلا لیں، اس جیسی ایک سورہ پیش کر دیں۔ ایک سورہ بھی لوگ پیش نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، قرآن جیسی ایک بات پیش کرنے کا چیلنج لوگوں کے سامنے رکھا، اور یہ چوتھا قرآنی چیلنج تھا جس کو اللہ نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں، اپنے اعتراض میں، اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک بات، ایک آیت لا کر کے پیش کر دیں، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن دنیا جانتی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن جیسا ایک کلام، قرآن جیسی 10 صورتیں، قرآن جیسی ایک سورہ، قرآن جیسی ایک بات یا ایک آیت بھی کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا، نہ قیامت تک پیش کر سکے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا،
آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا، کسی انسان کا، کسی بندے کا اور کسی اللہ والے کا، کسی نبی کا، کسی رسول کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی، درست اور بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔